جی السلام علیکم. کین یو ہیئر می خرم؟ اپنا مائک آن کیجئے گا. آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے. جہاں مائک نظر آ رہا ہوگا آپ کو گرین رنگ کا، اس پہ کراس لگا ہوگا، اس پہ کلک کریں تو آپ کا مائک آن ہو جائے گا. Sir, I can hear you, sir. جی آپ کا مائک ابھی ٹھیک ہو گیا، آن ہو گیا. Sir, فیصل کی کوئی خبر نہیں آ رہی. message I don't know, sir. دیکھیں کہ نہیں دیکھیں سر. ہم، رجسٹرڈ کر لی انہوں نے سر؟ ہاں رجسٹر تو کیا ہوا ہے. کہیں اور کوئی ڈیفیکلٹی نہ آ رہی ہو. اس کا ابھی کال کر کے دیکھیں سر. اس کا کوئی جواب بھی نہیں آیا نا. ہاں کال کر کے سر دیکھ لیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں. نہیں اٹینڈ کر رہے، لگتا ہے کہیں پھنس گئے ہیں. اچھا آپ بتائیے خرم، آپ تو بڑے دنوں کے بعد واپس جوائن کیا ہے، کیا مصروفیات رہی سر ہیں آپ کی؟ سر میں انفیکٹ آئی ایم پروسیس آف ریٹائرنگ. اوکے میری 30 جولائی میری ہے، تو میں نے اپنی کمپنی ابھی کامریڈس کے نام سے ریز کی، کنسلٹنسی کی. اچھا گڈ. تو بس وہ اسٹارٹ کرتے ہی اتنے سارے پروجیکٹس مل گئے ہیں سر کہ وہ ابھی بھی میں جیلم سے بھی پہنچا ہوں سر. اچھا اور اوکے. سر تو وہ چیلنجز میں چاہ ہوئی. رہا تھا کہ سر میں نے پی لیو لے لی تھی اپنی اچھا کمپنی ریز کرنے کے لیے سر، تو اس وجہ سے تھوڑی وہ کمٹمنٹ کافی رہی، اس میں ٹریولنگ بہت زیادہ رہی. اچھا ویسے میرا پلان یہ تھا کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے سے کمپلیٹ کروں گا سر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی عید ہالیڈیز میں کوشش کر کے نا سر تھوڑا سا زیادہ ایفرٹ اس پہ کر کے ہاں تو کوشش میں جتنا میں کور کر سکتا ہوں اس کو سر. انشاءاللہ ہو جائے گا. سر بس آپ کو تھوڑا ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سر دن تھوڑے ہیں اور آپ کو پھر تھوڑا لگ کے کرنا پڑے گا. میں کروں گا سر. اصل میں پہلے یہ تھا کہ میں کیونکہ مس کر گیا تھا اور اس میں جوائن کرنے کا مجھے کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا تھا کہ مڈ میں جوائن کر کے سر. تو صحیح ہے. اگر کمپنی ہو گئی تو بڑا اچھا ہے سر. نہیں تو ایز سچ میرے انشاءاللہ اتنے کوئی ڈاؤٹس نہیں ہوں گے. میں نے آپ کے لیکچرز دیکھے ہیں سر، بڑی ڈیلیبریٹ ہیں اور چیزیں کافی کلیئر ویسی ہو جاتی ہیں سر. بالکل اگر تو آپ ان کو کنٹینیوسلی سن لیں ساروں کو اور پھر اس کے سر حساب سر سے دیکھ لیں تو پھر کولیکٹیولی سر جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹ ہوں گے وہ ایک دفعہ ہی آپ کر سر لیجیے گا. ویسے تو میں آپ کے میسیجز سے پرانا دیکھ لوں گا کہ کیا ہم نے پہلے پڑھ کے آنا ہے کوئسچن سیشن کے لیے جی یا جی لیکچر سننے سے پہلے کیا چیز پڑھنی ہے. میں اس ہاں میں سے ڈھونڈ لوں گا سر کہ آپ نے کس طرح انہیں گائیڈ کیا. لیکن بالکل پھر بھی اگر کوئی ہوا تو میں آپ سے میسیجنگ پہ پوچھ لیا کروں گا کہ اس نیکسٹ لیکچر سے ہاں پہلے کیا کیا بالکل پڑھنا وائی ہے ناٹ وائی سر. ناٹ. سر سر تو اگر نہ بھی بہت اچھا زیادہ سیشن ہوئے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ شارٹ سیشن سے بھی گزارا ہو جائے گا سر. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ کتنے لیکچرز ابھی تک آپ سن چکے ہیں؟ سر آنیسٹلی میں آپ کا پہلا والا ہی لیکچر سنا ہوا ہے سر ابھی تک. اوکے. ویبینار والا میں نے یا بیچ اس میں کے بعد جوائن والا؟ نہیں کیا، فری ویبنار والا سر، اس کے بعد والا لیکچر نہیں. اچھا اس کے بعد نہیں سنا. اوکے. سر اچھا اب جو کہ آپ نے اپنے لیے اتنا ٹف ٹارگٹ رکھا ہے تو آپ کو سر کرنا یہ پڑے گا کہ تقریباً 3 لیکچرز ڈیلی آپ کریں، 2 یا 3. سر مطلب 2 کا مطلب ہے 6 گھنٹے اور سر 3 کا مطلب ہے 9 گھنٹے. ذرا ٹف ہو جائے گا 3 والا تو. نہیں، میرا خیال ہے اصل میں 7 پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں سر. میں یعنی بہت زیادہ تیز پیس نہیں رکھوں گا، لیکن ویکلی ہم کوئی ایسا ٹارگیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ویک میں تو کبھی بھی ٹائم مل سکتا ہے نا، یا ہاں ٹوائس ویکلی والا ٹھیک ہے سر اس کے اندر. نہیں وہ یعنی ایسا ہے تو ہم کر رہے ہیں نا، سر. سر وہ تو ہم سر لیکچر کر رہے ہیں. آپ اپنی تیاری سر کرنے کے لیے میں سر سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ 3 گھنٹے اسپیئر کریں، 1 لیکچر روز کا کر لیں. اگر آپ اپنے طور ایک پہ لیکچر کر سکتے ہیں سر روز کا. 1 لیکچر روز کا کر لیں اور سر اس کے بعد سر جتنے بھی آپ کی کوئریز ہوں اس ہفتے اس نیکسٹ کیو اے سیشن میں پوچھ لیں آپ. سر ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا سر. میں ذرا ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں فیصل کو.
کوئی یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی تک ویبینار والا، اس میں کوئی آپ کے سر ڈاؤٹس وغیرہ ہیں یا کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں سر، ایسے کوئی اس طرح کے ڈاؤٹس نہیں ہیں سر. پیپر کانفیگریشن اور باقی چیزوں کے بارے میں تو وہ جی السلام چیزیں علیکم. ساتھ ساتھ. السلام علیکم فیصل. اچھا اچھا اچھا، چلیں آئے آپ. جی جی بولیں خرم. سر کوئی ایسے اس طرح کے ڈاؤٹس نہیں ہیں سر کہ اچھا کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہو سر. آئیڈیا ہو گیا آپ کو کہ پی ایم پی کس طرح سے یہ ہونا ہے؟ سر بالکل آئیڈیا ہو گیا کہ کیا چیزیں فوکس ہوں گی، پیپر کس طرح ہوگا سر، وہ چیزیں کچھ آئیڈیا ہو گیا ایگزامینیشن کانٹینٹ کا بھی اندازہ ہو گیا، پی سر. ایم پی بالکل سرٹیفکیشن کے بارے میں جو سر تفصیلات ہیں سر وہ بھی اس ویبینار میں سر ڈسکس ہوئی سر ہیں. سر مطلب تھوڑا ٹف ہے، لیکن ایٹ دا سیم سر ٹائم اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ جی آپ سر کو یہ کرنا ہے اور اس کو پھر تو آپ اپنی ایفرٹ پھر لگا سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں سر تو پھر آپ کنفیوز رہیں گے. نہیں سر، میں ابھی ایفرٹ لگاؤں گا سر ہاں انشاءاللہ تو وہ کنفیوز نہیں ہونا کہ جو ہی کنفیوژن ہو سر. تو میں حاضر ہوں، مجھ سے سر آپ پوچھیں کیا سر مسئلہ مسائل ہے، ٹھیک ہے کون سی چیز ہے جو آپ سر. کو تنگ کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تیاری نہیں ہو پا رہی، یا آپ کو کوئی سر سمجھ نہیں آ رہی بات. تو سر یہ جو سیشنز ہیں یہ اسی لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ ہے. تو کل فیصل سے میری میسیجنگ میں تو بات ہوئی ہے سر، میں ابھی ان سے کانٹیکٹ کر لیتا ہوں کہ شاید وہ تیار تھے کہ اکٹھے اسٹڈی بھی کر لیں تو کوئی ہاں وہ ہاں بھی کیوں ایشو نہیں، نہیں ہے. بالکل کریں سر بالکل کریں. وہ میرا خیال ہے ابھی پہنچ گئے ہیں، ابھی لاگ ان ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. سر تو وہ مطلب از فرام وچ کورس؟ سر میری ایسے ان سے میسج پہ تو بات ہوئی ہے لیکن کورس پر ابھی تک نہیں پوچھا، اچھا ملاقات اچھا نہیں ہوئی سر. اوکے، ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ٹھیک. اور ہیں یہ کس عام کے؟ سر میں نے بالکل کچھ بھی ڈیٹیل نہیں پوچھی، صرف کچھ بھی نہیں ہماری یہ پوچھا. کوآرڈینیشن بھی ہے سر. اوکے اوکے سر صحیح. تو آپ نے کمپنی کہاں کھولی ہے؟ سر میں نے بیریا ٹاؤن میں اس کا آفس کھولا ہے، ویسے لاہور اور کراچی میں بھی آفس کھول رہے ہیں اس کا. اچھا گڈ گڈ. بیسیکلی سر کنسلٹنسی کمپنی سر، بلڈنگ، ٹاؤن پلاننگ، اچھا سروے، جیو ٹیک، اس قسم کی چیزیں کرنے کے لیے ویری سر. نائس، بہت اچھا. اور ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ، ہمیں سر آتے ہی پروجیکٹ مل گئے ہمیں. لاہور کا پورا سٹی مل گیا سر، مڈ سٹی کے نام سے ہے سر. اچھا آج ہماری گرینڈ سٹی والوں کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ بھی کھاریا میں اپنا نیا فیز لانچ کر رہے ہیں، وہ کمپلیٹ کنسلٹنسی مل گئی سر. پھر وہ انٹرسٹ شو کر رہے تھے کہ 4-5 شہر ان کے اور ہیں جن میں انہوں نے بھی لانچ کیا، تو اس کے بھی اور ٹاؤن بہت پلانز اچھا. اور باقی چیزیں دیکھیں. آپ ایسا کیجیے گا کہ وہ ایک ہے لاہور میں ایک اور کام ہو رہا ہے، لاہور ٹائم اسکوئر، اگر نام سنا سر ہو. سر فیز 6 اور فیز 6 میں ہے، لیکن 8 اور 6 سر کے بارڈر کے اوپر ہے بالکل. سر میں جگہ سمجھ گیا ہوں سر. تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر سر ایک اسکوئر تقریباً 1 اسکوئر کلومیٹر کا ایریا ہے. سر سر اس کو یہ بڑا ہیوج ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں 2 ہوٹلز ہیں بنا رہے ہیں 5 اسٹار، اور ہاسپٹلز ہیں، شاپنگ پلازاز ہیں، کافی ہیوج سر کمپلیکس ہے. سر وہ ایک اپنا مڈل ایسٹ کی کمپنی ہے، یو اے ای کی، ابو دھابی کی. سر سر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، ڈی ایچ اے کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو اس میں بھی بات کریں. وہاں پہ جو پاکستان میں اس کا ڈائریکٹر ہے، اس کا نام ہے فیصل جنجوعہ. سر وہ لوگ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں کوئی ان کے لیے باہر کی کمپنیز کو بھی، لوکل کمپنیز کو بھی. تو ان کے ساتھ ذرا سر تھوڑا ملنا جلنا شروع کریں. وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سر نہیں سر، میں ٹرائی کروں گا. ابھی ریسنٹلی ہمیں سر سینٹورس کے بھی ڈیزائن ریویو، ان کا نیا بھی موون پہ ایک ہوٹل بن رہا ہے سر. اوکے ہے سر. ابھی اس کے علاوہ 51 سٹوری کا سر سیکنڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا ہمیں ڈیزائن ریویو مل گیا ہے سر. زبردست زبردست، سر بہت اعلیٰ جی، بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ. سر میرے ساتھ سر بریگیڈیئر فہیم میں ایسے اوور آل کمپنی کی گروپ آف کمپنیز ہم نے کھولا ہے. تو اچھا 2-3 کمپنیز وہ دیکھ رہے ہیں، 2 کمپنی میں اور شاداب دیکھ رہے ہیں سر. اچھا اچھا ڈاکٹر شاداب، اسی وجہ سے ڈاکٹر شاداب جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دو ان کی اچھا جاب بھی اچھا چل اچھا. رہی ہے، پلس یہ بھی ہم رات تقریباً 1:30-2 بجے تک آفس ہی ہوتے ہیں سر.
تو شاداب کو بھی کہنا تھا کہ اب تھوڑا سر شاداب اصل میں سر نیا پاکستان کے ساتھ کنسلٹنٹ بھی ہے، ہاؤسنگ کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ میرے ساتھ بھی کر رہا ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے پاسبل ہو سکے گا اچھا اچھا اچھا. سر. اور تیسرا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ سر باقی تو تقریباً سب نے جوائن کر ہی لیا تھا سر. اچھا نہیں جن کا آپ نے پہلے نام لیا اپنا. بریگیڈیئر فہیم ہے آپ کے یونٹ افسر ہے سر. ہاں بریگیڈ، اچھا 16 والا. سر وہ لیکن اکوپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، وہ کنسلٹنسی نہیں دیکھ رہے سر. ہماری اچھا اوکے. انفیکٹ کامریڈس کے نام سے ساری ہماری 13 کمپنیز کا ہمارا پلان ہے سر. ان میں سے 5 ہم نے لانچ کر دی ہیں سر، اور باقی ہم نے کرنی ہے. کچھ کوٹسمنٹس اور آ رہے ہیں، تو ان کے گروپ آف کمپنیز ہے، اس کو اوور آل ہیڈ سر فہیم کر رہے ہیں سر. یار یہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ آپ اپنا اس طرح سے سینرجی کریٹ ہو جاتی ہے اور سارے سر لوگوں کا ایکسپرٹیز بھی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ سر بات کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، ہر کوئی 1.5 انچ کی مسجد اپنی بناتا ہے. سر میں اصل میں اس سے پہلے سر جیون پلانز رہا ہوں ہیڈ کوارٹر میں، تو کنسلٹنسی میٹرز کو ڈیل کرتا، سارے کنسلٹنٹس کے ساتھ ان کے ڈیزائنز اور باقی چیزیں فائنل کرتا تھا سر. بالکل بالکل. تو اس کے بعد میں سر ایم سی گیا، تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا سر ای این سی برانچ سے ان کی ایک برانچ لے لی کنسلٹنسی کی. ڈی این سی کا ہم نے فرنٹ آفس کھول لیا سر. اچھا اور ہم نے 25 منتھس میں کوئی 1165 ملین کے ہمیں پروجیکٹس مل گئے، کنسلٹنسی فی جن کی تھی، اور اراؤنڈ 800 ملین ہم نے لے بھی لیا سر اچھا 25 منتھس میں. اوکے. اور اس میں سے سارے ایکسپینڈیچر کر کے بھی کوئی 300-350 ملین بچ گیا، جس میں ہم کالج کا سارا ایڈم کر رہے تھے. کوئی 10 گاڑیاں ہم نے کالج کو پرچیز کی تھی، ان کا فیول ڈرائیور ہر چیز، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اراؤنڈ 300 ملین بچ گیا سر. اچھا ونڈرفل ونڈرفل. سر لیکن وہ سم ہوتے اگر میں نکلا تو پھر سسٹم نہیں آگے چلا سر، وہ بند ہی ہو گیا سر. اوکے اوکے. وہی جو آر ڈی آئی والا سسٹینیبل آپ بتا رہے تھے وہی سر. نا؟ اس کے بعد میں اگر نہیں سر، یہ ایم سی کے اندر ہم نے شروع کیا تھا، اچھا ایم سی میں. ڈی این سی کے اچھا ڈی ٹی اچھا این سی کے فرنٹ آفس کے طور پہ سر. اس رائٹ کے رائٹ. بعد سے میری پوسٹنگ ابھی جو ہے نا، اس کے بعد ہاؤسنگ ریلیٹڈ ہوئی، تو جو آر ڈی آئی کو ری نیم کیا تھا اس کا مجھے انہوں نے ہیڈ لگا دیا تھا سر. اچھا 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 لیکن اس میں ہم زیادہ تر فوکس ہم کر رہے تھے سر ہاؤسنگ کے اپنے پروجیکٹس کو سر. اچھا لیکن وہ. ہم نے اس کو اتنا یعنی کیپیسٹی بلڈنگ کر دی تھی کہ ہاؤسنگ ریلیٹڈ کو بھی باہر سے کوئی کنسلٹنٹ کی ہائرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سب 100% کام ہاں خود کرتے تھے. نہیں ابھی آپ نے وہ تو چھوڑ دیا نا؟ سر میری 30th کو ریٹائرمنٹ ہے، اچھا لیکن میں نے پی لیو لے لی ہے ٹل نہیں ریٹائرمنٹ یہ سر. تو کامریڈ آلموسٹ اس کے علاوہ ہے نا یہ وہ سر کامریڈ ابھی یہ میرا پرائیویٹ وینچر ہے سر. وینچر پرائیویٹ ہے ٹھیک ہے. سر مطلب یہ وہ سر نہیں ہے آر ڈی آئی والا کھاتا نہیں ہے. نہیں آر ڈی اے والا کھاتا نہیں ہے سر. یہ بیریا ٹاؤن میں اس کا آفس ہے، اچھا ادھر اچھا کا ویسٹیج میں اس کا ہیڈ آفس ہے، اور لاہور اور کراچی میں سائٹ آفس ہم کھول اچھا رہے ہیں یہ سر. بڑا اچھا ہے جی، بہت زبردست. بلکہ اگر آپ کا کام اتنا اچھا چل رہا ہے تو مجھے سر آپ اس میں تھوڑا انوالو کیجیے گا، جہاں کہیں ٹھیک پروجیکٹ ہوگا مینجمنٹ کی سر. ضرورت پڑتی ہے یا سر جسے کہتے ہیں نا مینٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، کاؤنسلنگ کی پڑتی ہے، سر اس میں آپ مجھے ٹھیک انوالو ہو گیا کیجیے گا. سر. نہیں انشاءاللہ سر، انشاءاللہ سر. آئی ایم سر اویلیبل. میں اور بھی کر رہا ہوں 1-2 کمپنی سے، یہ ایل ٹی ایس سر کے ساتھ بھی کر رہا ہوں، اور سر 1-2 انیشیٹوز ہیں سعودیہ میں، تو میں سر ادھر سے بیٹھ کے ہی کرتا ہوں سارا انشاءاللہ کام. سر میں نیکسٹ ویک میں کہیں ٹائم نکال کے نا سر آپ کے پاس چکر لگاؤں گا، ہاں اس پہ ہاں پھر ہم کامن انٹرسٹ کی چیزوں میں بات کر لیں گے بالکل بالکل exactly. سر. یار فیصل کدھر پاس گیا؟ مطلب اس نے 15 منٹ پہلے انہوں مجھے نے کہا تھا. میسج تو کوئی کیا ہے انہوں نے، ابھی میں دیکھتا ہوں سر. میسج کیا ہے؟ اچھا نہیں مجھے لگا، لیکن میرا خیال ہے کوئی نہیں کیا. ناٹ ایبل ٹو جوائن. جی السلام علیکم فیصل. آپ کو جو پہلے میں نے لنک بھیجا تھا جس سے آپ رجسٹر ہوئے تھے، اس کے جواب میں آپ کو ایک ای میل آئی ہوگی، اس ای میل، ہاں اس ای میل سے چلے جائیں. کیا کہتا ہے؟ ہاں، وہ کر لی انسٹال. اس کے بعد اس ایپ میں آپ جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے کوئی؟ ہاں جی ہاں جی. میں آپ کو میٹنگ کا نمبر بتاتا ہوں اگر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو جو میسج بھیجا اس میں میٹنگ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، میٹنگ آئی ڈی، وہ ڈال کے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں. اچھا جی، یہ صورتحال ہے.
نہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ لوگ بہت مطلب زبردست طریقے سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے. سر بس جاب کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو اسی ہوں, چکر میں پھر نہیں یہ بالکل صحیح طریقہ ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. سر مطلب انٹرپرینرشپ ہے, اور پھر آپ نے کیا بھی سر بڑے لیول پہ ہے نا, تو اچھا کام ہے. سر اگر بندہ ابھی ہم نے بالکل. سر سائٹ آفس تو آپریشنل نہیں کی ہے, لیکن ہمارے پاس ان ہاؤس بھی یہاں پہ بیری ہاؤس پہ 24 ہماری امپلائمنٹ ہو چکی ہے سر. اچھا, گڈ گڈ. سر اگر آپ ٹھیکیداری میں گھس جاتے ہیں نا, تو پھر آپ وہ چھوٹے چھوٹے ہی کام کرتے رہتے ہیں. سر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 1-2 مہینے میں جو ہم نے کیے 87 بلڈنگز کے ہمیں کانٹریکٹ ملے ہیں. تو اچھا, اگر ہم کنسٹرکشن میں جاتے تو یہ 4 بھی اگر ملے ہوتے تو یہ 4 سال لگ جانے تھے کمپلیٹ ہوتے ہاں, ہوتے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. سر دس از ہیوج اینڈ دس از گڈ. سر یہ سر بہت اچھا ہے. پھر آپ کا سر بڑے پروجیکٹ چاہے آپ کو چھوٹا کمپوننٹ مل جائے تو لیکن آپ کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے نا سر پروجیکٹ کا. جی جی, یہ کسی پروجیکٹ کا ہم اسٹرکچر ہی کر رہے ہیں, اب جس طرح موون پک ہوٹل کا کر رہے ہیں, تو اتنا ہیوج پروجیکٹ ہے, اسٹرکچر میں ہماری انوالومنٹ رہے گی تو اس میں بھی. بلکہ ہم ایسے سر ہم سر ندیم احسان کا بھی کر رہے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ کے ہے سر. اچھا. ڈاکٹر ندیم احسان آپ جانتے ہو ہاں سر. ہاں ہاں بالکل. سر ان کا بھی سر ہم میٹروپول مال اینڈ مارکیٹ ہے, بگیسٹ مال ہے پنڈی کا سر, 2 اچھا ملین اسکوائر فٹ. اچھا اس کا اچھا. بھی اسٹرکچر ڈیزائن ہمارے پاس ہے سر. اوکے اوکے, صحیح ہے. ابھی یہ جو 2 کمپنیوں کے نے جو مجھے کانٹیکٹ کیا, ایک تو سعودیہ والی ہے اور ایک سعودیہ کی کمپنی کا یہاں اسلام آباد میں کوئی انہوں نے کچھ کمپنی گروپ آف کمپنیز کھڑا کیا ہے. ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دے آر ہیونگ ہیوج پروجیکٹس, بڑے بڑے سر پروجیکٹ ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, مگر سر ان کے جو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس وہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ انہوں نے کیا ہوا ہے, سر لیکن سر وہ ایفیشینٹلی نہیں چل رہا. تو وہ چاہ سر رہے تھے کہ اس یہ میں ان کی ہیلپ یہ کروں. پاک عرب بھی بیسیکلی سعودی کمپنی ہے نا سر, جس کے اچھا جناب اچھا توفیق اچھا, بس ٹھیک ہے. جو ہے وہ. ہاں ہاں, سر نہیں بالکل جناب, ہے تو مطلب آئی وڈ بی ویری ہیپی. مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کو, خاص طور پہ انجینئر کنسٹرکشن کے لیے آپ جب کام سر کرتے ہیں, اور آن سر لیٹسٹ ٹرینڈس. دیٹ از سر واٹ مائی ڈریم از, کہ آپ ایجیلٹی سر کے ساتھ کام کریں, آپ تھوڑا وہ لین کنسٹرکشن پہ کام کریں, تو اس سے سر آپ کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے. سر بلکہ ہم سر ابھی کر ہی رہے ہیں, انوویٹو ٹیکنالوجیز کو ہم ساتھ لے کے آ رہے ہیں سر. ہم نے کسی کے ساتھ وہ کیا, اس کی ساری اسسمنٹ ہم کریں اسٹرکچر میں کس طریقے سے اس کو بالکل لے بالکل کے چلنا ہے, انوویٹو مٹیریلس کو لے کے آئے ہیں سر. تو آپ کو کسی بالکل دن شیئر کروں گا سر. بالکل بالکل. نہیں ہماری ملاقات بھی ہونی چاہیے, تو مجھے مطلب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا بھی بڑا مزہ آئے گا. نہیں ان شاء اللہ سے ملاقات جب آپ اویلیبل ہوں گے ان شاء اللہ کریں ہاں گے سر. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایسل کا نہیں ہو رہا لگتا ہے. جی ویسے کبھی بھی لاگ ان میں مسئلہ آیا نہیں ہے سر, بس کسی بھی وہ میرا قسم خیال ہے کا. پہلی دفعہ کر رہے ہیں نا, تو ان کو شاید سمجھ نہیں. جی سر, کہاں پہنچے؟ ای میل والے سے بھی نہیں ہو رہا. مسئلہ کوئی وہی ہے جو آپ کے ڈاؤن لوڈ کرنے والا ہے نا, ویب بیس میں آپ کا جو ویب براؤزر ہے وہ غالباً اسے الاؤ نہیں کر رہا, اس لیے آپ نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, اس سے کرتے ہیں تو اس سے بھی نہیں ہو رہا, مطلب وہ آتا ہی نہیں ہے. آپ موبائل سے کر کے دیکھیں, موبائل سے کر کے دیکھیں. اچھا, کمپیوٹر سے کیا پہلے آپ نے؟ اچھا موبائل سے ہی کر رہے ہیں, تو موبائل میں کہیں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 بالکل بالکل. وہ میرا خیال ہے موبائل سے ہی ٹرائی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. اگر نہ ہوا تو سر میں ان کے ساتھ کل ملاقات کر لوں گا, ان کے ہاں کمپیوٹر ہاں میں کر بالکل بھی لیں گے اور پھر نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اینی ویز یہ جو یہ والا سیشن ہے, اب چونکہ اتنا سارا ٹائم تو اس کا گزر ہی گیا ہے, میں تھوڑی بات سر شروع کر دیتا ہوں.
یہ جو سیشن ہے یہ آپ نے سن تو لیا ویبینار پورا. سر اس میں نیچرلی پی ایم آئی کے بہت سے سٹینڈرڈز ہیں جو سر آپ کو شروع میں بتائے ہیں. اس کے اندر سر یہ سارے سر سٹینڈرڈ جو ہیں آلدو ان سب کا جو بیسک بنیاد ہے وہ سر باڈی آف نالج ہے پی ایم بی او کے گائیڈ, سر جس سر جو بنیادی طور پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا سٹینڈرڈ اس کے اندر ہی ہے. سر اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ کلوزلی ایسوسیٹڈ سٹینڈرڈز ہیں جن کا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, اس میں یہ بزنس انالیسز کا بھی سٹینڈرڈ ہے. بزنس سر جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. بزنس انالیسز اور مطلب جو ایک بزنس انالسٹ ہے اور پروجیکٹ مینیجر جو ہے, یہ دونوں رولز اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر جاتے ہیں. ہم سر پروجیکٹ مینیجر سے جو کام لے رہے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ بزنس انالسٹ والا لے رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ سر پروجیکٹ مینیجر والا لے رہے ہوتے ہیں. آل دو یہ رول دو الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر الگ الگ بندے ان کو ڈیل کر رہے ہیں. بزنس انالسٹ کا کام پروجیکٹ کے شروع ہونے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے, جب اس چیز کا کہ یہ پروجیکٹ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بزنس انالسٹ اس کو ریکگنائز کرتا ہے اپرچونٹی کو. ہو سکتا ہے یہ کسی پرابلم کی وجہ سے ضرورت پڑی ہو, لیکن اپرچونٹی کو ریکگنائز کرتا ہے, اس کا بزنس کیس بناتا ہے, فیزیبلٹی کرتا ہے. یہ سارا کام بزنس انالسٹ کا ہے. جب ٹھیک ہو گیا وہ پروجیکٹ کا بزنس کیس اپروو ہو جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ اب آپ اس پروجیکٹ کو کر سکتے ہیں. نیچرلی پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں ہو سکتا ہے کہ اپروولز جو بزنس کیسز ہیں وہ 4-5 پروجیکٹس کے ہوئے ہوں, بٹ ہاؤ مچ کین یو ہینڈل, آپ کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ فائنینشیل کیپیسٹی وغیرہ کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان 4 پروجیکٹس میں سے ہم تو صرف 2 ہی ایک وقت میں شروع کر سکتے ہیں. دس از اے پورٹفولیو ڈیسیژن کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جتنے بھی پروجیکٹس چلنے ہیں ان میں ایک وقت میں کون کون سے پروجیکٹ شامل ہوں گے سر آپ کے پورٹ فولیو کے سر اندر. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فیزیبل پروجیکٹس ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اپروپریٹ ہیں آپ ایسے 1 یا 2 پروجیکٹ شروع کر لیں, اور پھر جیسے جیسے آپ کو فنڈنگ اویلیبل ہوتی جائے یا کوئی اور چیز سر آپ کی ختم ہوتی جائے تو آپ مزید پروجیکٹس کو سٹارٹ کرتے جائیں. تو سر یہ والا کام پورٹ فولیو کہلاتا ہے. پھر سر پروجیکٹس جو ہیں وہ پروگرام کا کانسیپٹ ہے نا آپ کو کہ نہیں ہے. سر تھوڑا سا ہے سر. پروگرام عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کمپلیکس یا میگا پروجیکٹ یا بہت بڑے پروجیکٹ کو ہم پروگرام کہتے ہیں, جو کہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. سر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب کوئی چیز بڑی ہو جائے تو ہم اسے پروگرام کہہ دیں, ایسا نہیں ہے. میں یہ تو مانتا ہوں کہ پروگرام کے اندر بہت سے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. عموماً لوگ بہت بڑے پروجیکٹ کو اور پروگرام کو آپس میں سینونیمسلی یوز کرتے ہیں, which is not correct. پروجیکٹ اور پروگرام میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے, اور وہ مقصد ہوتا ہے کوئی ڈیلیوریبل, کوئی پروڈکٹ, کوئی سروس یا کوئی ریزلٹ. مثال کے طور پہ سر آپ کو کہا گیا ایک اسکول کنسٹرکٹ کرنا ہے, تو اسکول کنسٹرکٹ کریں تو آپ کو ڈیزائن دیا جائے گا, آپ کو ڈرائنگ دی جائے گی, آپ اس کے حساب سے اس چیز کو بنائیں گے اور ہینڈ اوور کر دیں گے. آلدو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا چونکہ کام اتنا سا ہے تو آپ اور چیزوں کی کیئر نہ کریں, کہ آپ صرف اتنا کر کے دیں جتنا آپ مطلب اس ٹائم کے اندر ہونا ہے, اور اپنے پیسے آپ کلیئر کریں اور اس کے بعد بھلے وہ جائے جہنم میں. ایسا نہیں ہے. نیچرلی ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی اسکول بناتے ہیں یا کوئی شاپنگ آرکیڈ بناتے ہیں تو آپ یہ تو ضرور مد نظر رکھتے ہیں, بزنس کیس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنا عرصہ چلنا چاہیے.
اس کی لائف کیا ہوگی, اس میں کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بے شک جو فیزیبلٹی کنٹینیو کرتی ہے پروجیکٹ مینیجر کی ڈومین میں, لیکن پروجیکٹ مینیجر نے اس کے ان بینیفٹس کو شاید خود سے اچیو نہیں کرنا. یہ پلازا بنا کے, یہ صحیح اسکول بنا کے, یہ بلڈنگ بنا کے آپ ہینڈ اوور کر جائیں گے, لیکن وہ بینیفٹس دینا شروع کرے گی. آپ کا تو پروجیکٹ ختم ہو گیا, آپ نے پیسے لیے گھر چلے گئے, لیکن جس کو ہینڈ اوور کر کے جا رہے ہیں وہ اس کو چلائے گا, اس میں سے وہ بینیفٹس آئیں گے اور اوور دا مینی ایئرز آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے یہ پروجیکٹ آپ نے 1 سال میں 2 سال میں کر کے دے دیا ہو, لیکن اس کے بینیفٹس ہو سکتا ہے 20 سال تک آتے رہیں. تو بنیادی طور پہ ہر پروجیکٹ کسی نہ کسی بینیفٹ ریئلائزیشن کے لیے کیا جاتا ہے. ہر پروجیکٹ کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کی, تو پروگرام تو ہوتا ہی بینیفٹ کے لیے ہے, اس کے اندر ڈیلیوریبل فوکس میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جیسے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا, لاہور جو ٹائم اسکوائر والا پروجیکٹ ہے, اس کو وہ لوگ سر. پروجیکٹ کہہ رہے ہیں, میں ان سے یہ جھگڑ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو پروجیکٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ they have been given a specific land and they have to develop it to a specific standard. اب اس کے اندر بلڈنگز کتنی ہوں گی, وہ کیا کریں گی, وہ کیا کمائیں گی, یہ ہیں اس کے بینیفٹس. انہوں نے یہ بینیفٹس دینے ہیں. ہمارے ہاں یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں جی اتنے پلازے بنا دو, اتنا یہ کر دو, اتنا وہ کر دو, اتنے گھر بنا دو, بس یہ ہو گیا جی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسپیسیفائی. پروگرام مینیجر کو ہم اسٹریٹجک آبجیکٹو دے دیتے ہیں کہ بھائی تم اس ایریا کو تم نے پاپولیٹ کرنا ہے اور ہمیں تم نے اتنا بینیفٹ نکال کے اگلے 50 سالوں میں یا 25 سالوں میں یا 20 سالوں میں دینا ہے. اب یہ جو پروگرام ہے یہ اگلے 20 سال تک چلتا رہے گا, پروجیکٹس ہوتے رہیں گے, ختم ہوتے رہیں گے, ہینڈ اوور ہوتے رہیں گے, ان کے بینیفٹس. آپ جب تک 20 سال تک ادھر بیٹھے ہیں, آپ اس کے بینیفٹس کو ریئلائز کرنے کے ذمہ دار رہیں گے. جتنے بھی پروجیکٹ اس کے اندر شروع ہوں گے, ان کو کب شروع کرنا ہے, کیا شروع کرنا ہے, کیا ختم کرنا ہے, وہ تمام چیز کی ذمہ داری, اور ایون پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد ان کے بینیفٹس کو ریئلائز کرنا, اور نہ صرف ان کے انڈیویجول پروجیکٹس کے بینیفٹس کو ریئلائز کرنا, بلکہ ان کو کنسولیڈیٹ کر کے پروگرام کے بڑے مقاصد جو بڑے بینیفٹس ہیں ان کی ریئلائزیشن کا سبب بننا. پروگرام بھی ختم ہوتے ہیں پروجیکٹس کی طرح, جیسے پروجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں ایک دن, پروگرام بھی ختم ہو جاتے ہیں. پروگرام تب ختم ہوتا ہے جب وہ اسپیسیفائڈ بینیفٹس اچیو کر لیتے ہیں. یہ تب اپنا بزنس پورے کا پورا ہینڈ اوور کر کے آپریشنز کو یہ بھی فارغ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ پروگرام کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے پروجیکٹ کے مقابلے میں, دیر فور اٹ از لائک اے آرگنائزیشن. 20 سال سے ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے, تو دیٹ از اے آرگنائزیشن. تو پروگرامز جو ہیں ذرا کم ٹیمپریری ہیں, لیکن ہیں تو یہ بھی ٹیمپریری. لیکن پروجیکٹ تو بالکل ہی ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اس نے ایک مقصد اچیو کرنا ہے, ایک بلڈنگ بنا کے ہینڈ اوور کر کے فارغ ہو جانا ہے, اس نے چلے جانا ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کا الگ سٹینڈرڈ ہے, بزنس انالیسس کا الگ گائیڈ ہے, پروگرام مینجمنٹ کا الگ سٹینڈرڈ ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ کا الگ سٹینڈرڈ ہے. اور اگر ہیرارکی میں دیکھیں تو سب سے جو بیس ہے, سب سے نیچے پروجیکٹ ہے, اس سے اوپر پروگرام ہے, اس سے اوپر پورٹ فولیو. پورٹ فولیو میں پروجیکٹ کے لیے تو یہ ضروری ہے, پروگرام کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر جتنے پروجیکٹس ہوں وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوں اور اسی بڑے مقصد کو اچیو کر رہے ہوں, بینیفٹ ریئلائز کر رہے ہوں جو پروگرام کا مقصد ہے. پورٹ فولیو میں ایسا نہیں ہوتا. پورٹ فولیو میں ایسا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس یا پروگرامز آپ کے آرگنائزیشن میں چل رہے ہیں, کوئی بندہ ان کو بیٹھ کے اوور آل مینیج کر رہا ہے کہ یار ان میں سے کون سے کرنے چاہیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے. مطلب اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ ویدر دے آر ریلیٹڈ اور ناٹ. ان کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے. ہر پروجیکٹ اور ہر پروگرام کا الگ الگ مقاصد, الگ الگ بینیفٹس ہو سکتے ہیں. لیکن پورٹ فولیو والا انویسٹمنٹ ڈیسیژن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ اپنا آرگنائزیشن کا پیسہ میں کس پروجیکٹ یا کس پروگرام پہ لگاؤں تو زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے. اور یہ ڈیسیژنز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں پروجیکٹ لائف کے دوران. مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, لیکن اب ایک نئی اپرچونٹی آئی ہے, ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے
جو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ مند ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی فنڈنگ آپ نے پہلے والے پروجیکٹ کو دی ہوئی تھی وہ اس سے کھینچ کے آپ نئے پروجیکٹ کو دے دیں، اور جو پرانے والا پروجیکٹ اسے بھلے ختم کر دیں. مطلب سر یہ جو نیا پروجیکٹ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے، یا اتنا فائدے مند ہے کہ ہم ایک چلتے ہوئے پروجیکٹ کو اس کے لیے ختم بھی کرنے کو تیار ہو گئے. دس از اے پورٹ فولیو ڈیسیژن. اس کو اسی لیے میں انویسٹمنٹ ڈیسیژن کہتا ہوں. پھر یہ جو تینوں ڈسپلن ہے، پروجیکٹ، پروگرام اور پورٹ فولیو، اس کو جب میں کنسولیڈیٹڈ حالت میں دیکھتا ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے میں اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ ہی کہا جاتا تھا، مطلب ایک پروجیکٹ کو مینیج کرنا بھی پروجیکٹ مینجمنٹ، اور ساری چیزوں کو مینیج کرنا بھی پروجیکٹ مینجمنٹ. دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن. So once we are talking about the big picture, project, programs and portfolio all put together, then we call it organizational project management. اس کا الگ سے اسٹینڈرڈ اویلیبل ہے. تو یہ 4 اسٹینڈرڈس کا یہ سیٹ ہے جو کہ پروجیکٹ، پروگرام، پورٹ فولیو اور او پی ایم کو ایڈریس کرتا ہے. اس سر کے علاوہ بھی بہت سے اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے پاس. ابھی اسٹینڈرڈ میں 2 نئے اسٹینڈرڈ اس میں ایڈ ہوئے ہیں. یہ جو اسٹینڈرڈ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اسٹینڈرڈ بڑی خاص چیز ہے. دا اسٹینڈرڈ جو لفظ ہے یہ پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اپنی اس چیز کے لیے استعمال کرتا ہے جو کہ امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ سے ویلیڈیٹڈ ہے. تو دا اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ، دا اسٹینڈرڈ فار پروگرام مینجمنٹ، دا اسٹینڈرڈ فار پورٹ فولیو مینجمنٹ اینڈ دا اسٹینڈرڈ فار آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. پہلے یہ 4 تھے، اب یہ 2 نئے ایڈ ہوئے ہیں، دا اسٹینڈرڈ فار ارن ویلیو مینجمنٹ اور دا اسٹینڈرڈ فار رسک مینجمنٹ. آپ یوں سمجھیے کہ جو چیزیں اس لیول پہ پہنچ جاتی ہیں کہ ان کو سٹینڈرڈ بنا دیا جائے، تو یہ وہاں پہ یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیر آر سو مینی پریکٹس اسٹینڈرڈ. وہ ابھی اسٹینڈرڈ کے لیول تک پروموٹ نہیں ہوئے، مگر ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. ان کے انہوں نے اسٹینڈرڈ پریکٹس کے لیے بنا دیے ہیں کہ آپ چاہیں تو ان پہ اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ دن بھی آئے گا کہ شاید وہ بھی دا اسٹینڈرڈ بن جائیں. تو جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں. اس طرح پریکٹس گائیڈز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اب جیسے یہ آپ کے سامنے کچھ پریکٹس سٹینڈرڈز ہیں، یہ ابھی دا سٹینڈرڈ تو نہیں بنے. جیسے اسکیجولنگ کا پریکٹس سٹینڈرڈ ہے، ایسٹیمیٹنگ کا ہے، ارن ویلیو کا تو بن گیا نا دا سٹینڈرڈ، تو یہ ختم ہو سر گیا. رسک کا بھی بن گیا دا سٹینڈرڈ، تو یہ پہلے پریکٹس سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا. کنفیگریشن مینجمنٹ ایک بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے، اس کا بھی پریکٹس سٹینڈرڈ ہے. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ پریکٹس گائیڈز ہیں. وہ جو بزنس انالیسس کا آپ کو گائیڈ بتائی تھی نا، مین گائیڈ، سر یہ وہ اصل میں جس طرح پریکٹس سٹینڈرڈ سے دا سٹینڈرڈ بنتا ہے، اس طرح پریکٹس گائیڈ سے دا گائیڈ بنتی ہے. جو پی ایم بی او کے ہے وہ دا گائیڈ ہے، اور اسی طرح سے بزنس انالیسس بھی دا گائیڈ ہے. تو سر یہ گائیڈ بننے سے پہلے بہت سی ان کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے. تو بزنس انالیسس سے پہلے انہوں نے بزنس انالیسس فار پریکٹیشنرز کی ایک پریکٹس گائیڈ بنائی تھی، اور اسی کام کے لیے بزنس انالیسس ہی کے لیے ایک اس کا شعبہ ہوتا ہے جسے ہم ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کہتے ہیں، اس کی بھی ایک پریکٹس گائیڈ تھی. سو دیز ٹو تھنگس پٹ ٹوگیدر الٹیمیٹلی ہیو بیکم دا بزنس انالیسس گائیڈ. سر جناب اچھا، ہاں جی، خرم ٹھیک ہے اپنا آگے ہیں. سر. فیصل صاحب، فیصل صاحب کیا مسئلہ مسائل تھا، سے ٹھیک ہو گیا؟ سر کوئی اینڈرائڈ کا ایشو تھا، ابھی میں ونڈوز لیپ ٹاپ پہ آن کیا تو اس میں ہو گیا. اچھا، ونڈوز میں چل پڑا. او ہو، اچھا 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 اچھا، چلیں چلیں. خیر اینی ویز جی، اینی وے سر، ہم تو پہلے تھوڑا سا تعارف وغیرہ ہی کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جب آپ نہیں آئے تو ہم نے تھوڑا دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ چیزیں اس ویبینار میں کورڈ ہیں، اور آپ نے آئی ہوپ کہ ویبینار سن لیا ہوگا. جی فیصل. سر کچھ سنا ہے، اچھا، ہاف آف اٹ. اوکے اوکے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے سن لیجئے، اور نیچرلی ہم آگے چل پڑیں گے. اور پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہوا پچھلے میں یا اگلے میں تو وہ وی کین آلویز ایڈریس. پیس آپ نے کیا رکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو شاید ای میلز مل گئی ہوں گی، میں نے آپ کو 16 لیکچرز جو ہیں وہ بھیجے ہیں آپ کے ای میل پہ. اب آپ ان کو مطلب
ایکسیس کر سکتے ہیں اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے ایکسیس دی ہے ان کے ای میل ایڈریس کے ساتھ وہی ایکسیس کر سکتے ہیں. آئی ہیڈ ٹو گیو ایکسیس آف ایچ لیکچر سیپریٹلی. تو اگر ان 16 لیکچر میں سے کوئی ایک آدھ مس ہو گیا ہے آپ چیک کر لیجئے گا تو وہ مجھے بتا دیجئے گا, میں آپ کو اس کی بھی ایکسیس دے دوں گا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور چیز کی ایکسیس دی ہے, خرم کو تو پہلے دی ہوئی ہے کیونکہ خرم ذرا پرانے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن یہ جوائن نہیں کر پائے تھے. وہ ہے ون ڈرائیو لنک, وہ بھی آپ کو ای میل آئی ہوگی. ون ڈرائیو لنک کے اوپر میں نے مکمل طور پہ جتنا مٹیریل ممکن ہے جو ہم نے کبھی بھی پڑھنا ہے اس پورے کورس کے دوران یا ریفرنس کے لیے استعمال کرنا ہے, آل دیٹ از اویلیبل ان دیٹ ون ڈرائیو. آپ اس کو دیکھیں, ڈاؤن لوڈ کریں, تیاری کریں, اس کے اپنے اسٹیپ فیس اپنے پیس کے اوپر چاہیں تو آپ پڑھیں, چلیں آپ آگے. میرا صرف اس میں یہاں یہ ہے کہ مجھے صرف بتاتے رہیں کہ آپ کہاں ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاؤ سیریس یو آر. ہم ایک اور سیشن بھی چلوا رہے ہیں اس وقت, مطلب وہ پیرلل میں چل رہا ہے, اس میں مجھے ایک پرابلم فیس ہو رہی ہے. جو لوگ ہیں وہ شاید بہت زیادہ سیریس نہیں ہیں یا بزی بہت زیادہ ہیں, ٹائم نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے وہ فیڈ ڈریگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام جو ہم 16 دن میں ختم کر سکتے تھے اس کو مہینوں تک کھینچا جا سکتا ہے. لازمی بات ہے آپ کہنے یار آج بزی ہوں کل پڑھوں گا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اس کو نہ کھینچیں اتنا لمبا. آپ بالکل اسپیسیفکلی اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں, میں نے ایگزام کب دینا ہے. تمام گائیڈ لائن اس ویبینار کے اندر موجود ہے کہ کیا آپ کا سلیبس ہے, کیا حساب کتاب ہے, اس کے علاوہ بھی کہ ایگزام کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو سن لیجئے اور اس کو دھیان میں رکھیں, اس کو ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. ڈیٹیں اپنی فکس کریں کہ جی میں نے 3 مہینے بعد ایگزام دینا ہے یا 2 مہینے بعد دینا ہے, تو میں اس طریقے کے ساتھ ان ماڈیولز کو کروں گا. تو 16 لیکچر ہیں, 3 گھنٹے کے لیکچر ہیں. اگر آپ سے کہ بہت سیریس ہیں اور روزانہ ایک لیکچر سنتے ہیں تو آئی ہوپ 16 دن میں آپ کور کر لیں گے. لیکن اگر آپ سست ہیں تو پھر ہم وہ طریقہ ہے کہ آپ کو میں 3 دن کے لیے ٹارگٹ دیتا ہوں 3 گھنٹے کا, وہ جو ہم ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہیں, تو ایک سے 2 لیکچر آپ سن کے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس کوسچن آنسر سیشن. تو نیچرلی ابھی فیصل آپ نے تو پورا سنا نہیں, تو اب آئی ڈونٹ نو آپ کے کوئی کوسچنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اگر کوئی ہیں تو بتائیے. نہیں سر, گڈ انف, آپ نے بتا دیا, سارا مٹیریل بھی آپ نے شیئر کر دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کویشچن آنسر سیشن اف دیر آر سم ڈاؤٹس وی شوڈ بی ایبل ٹو آفٹر گوئنگ تھرو دا سلیبس. ایگزیکٹلی. تو ہم ذرا تھوڑا سا وی ریز دا بار. یہ ویبینار تو آپ نے پورا آدھا سن ہی لیا, لیکن یہ بھی دوبارہ سنیں, سے پورا سنیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو پہلا لیکچر ہے آپ کا, پہلا 3 گھنٹے والا, اس کے بعد جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں فرسٹ ڈے جو ہے اس کا, وہ آپ سنیے. صرف ایک لیکچر آپ کو میں اس دفعہ دے رہا ہوں تاکہ سلولی ہم اپنا پیس پک اپ کر لیں گے. لیکن میری خواہش یہی ہوگی کہ ہم اپنا پیس بنائیں اور ہم ذرا تھوڑا تیزی سے چلیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ کہیں سمجھ بھی آ رہا ہے, ٹائم بھی آپ نکال پا رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. سو میں آپ کو اسائنمنٹ بھیجوں گا ابھی, دوسری اسائنمنٹ جو اگلے اس کے لیے ہوگی, اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی چیز پڑھنی ہے, کون سی ویڈیو دیکھنی ہے, کون سی آپ نے کتاب سے ریفرنس لینا ہے, یا جو سلائیڈوں سے کون سی سلائیڈیں دیکھنی ہیں. آل دا سلائیڈز آر اویلیبل. ٹھیک ہے, جو مٹیریل میں آپ کو دیا اس میں موجود ہے سب کچھ, لیکن میں آپ کو ریفر کر دوں گا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے آ جائیں. تو اگلی دفعہ کے لیے آپ کا پہلے 3 گھنٹے والا پورشن ہے اور وہ میں بنا دوں گا, اس کی اسائنمنٹ بنا کے آپ کو بھیج دوں. جی اینی ادر تھنگ جو آپ پوچھنا چاہیں اس کورس کے حوالے سے, اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر پی ایم باک جی 6th ایڈیشن یا 7th ایڈیشن شوڈ بی اپلیکیبل ٹو اس سر ابھی دیکھیں, جب ایگزام ہوگا. پی ایم آئی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پی ایم بی او کے از ناٹ دا کور ریفرنس. ایک کتاب ہے جو کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, منٹ.
اوکے. اچھا جی، میں 1 منٹ شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. میں اپنی اسکرین آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا جو کچھ نظر آتا ہے. یہ آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا، ون ڈرائیو کے اوپر مٹیریل شیئر کیا ہے، اس میں یہ 4 فولڈر ہیں. اس کا مین فولڈر کا نام ہے PMP6NF، مطلب نیو فارمیٹ ڈسٹریبیوشن فائلز. اس کے اندر یہ چار فولڈر ہیں. پہلا جو فولڈر ہے یہ صرف کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو پی ایم آئی نے بنائی ہوئی ہیں. مطلب پہلے آپ یہ نیچے دیکھیں، یہ چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو نیچے والا فائل ایک الگ سے پڑی ہوئی ہے ان 4 فولڈرز کے علاوہ. جی سر. یہ ہے جی آپ کا کریکولم. اس کو فالو کرنا ہے، ایگزام اس کے مطابق آئے گا. رائٹ. پی ایم بی او کے بھلے 6th ایڈیشن ہو 7th ایڈیشن ہو، وہ ایک ریفرنس مٹیریل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیکار ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. 7th ایڈیشن بہت ہی اعلیٰ ہے، 6th ایڈیشن میں بھی بہت سی چیزیں ہیں. آئی وڈ آسک یو ٹو ریفر ٹو دیٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن 7th ایڈیشن تو ابھی ریلیز ہوا ہے، لیکن یہ ایگزام کا فارمیٹ تو چل رہا تھا 2021 جب سے شروع ہوا ہے جنوری سے، تو ایگزام نئے فارمیٹ پہ چل رہا ہے. لیکن 7th ایڈیشن کے آنے کی وجہ سے ایگزام کوئی نہیں چینج ہو رہا، ایگزام وہی رہے گا. لیکن 7th ایڈیشن از ویری یوزفل بیکاز اٹ ایڈریسز اے لاٹ مینی تھنگس جو کہ شاید کریکولم میں بھی پوری طرح سے ایڈریس نہیں ہوتی، اور جگہوں سے یو ہیو ٹو ریفر ٹو ادر سورسز. تو اینی ویز 7th ایڈیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. 6th کو بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اور جو ریفرنس بکس ہیں وہ میں نے ادھر آخری والا فولڈر جو چوتھا فولڈر ہے اس میں رکھے ہوئے ہیں، میں وہاں پہ بھی آتا ہوں. اچھا، یہ جو آپ کو اس نے اسٹوڈنٹ مینول دیا ہے جو نیچے میں آپ کو ریفر کر رہا تھا، کریکولم جو ہے، یہ اسٹوڈنٹ مینول میں کچھ ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، ایکسرسائزز، ایکٹیویٹیز وغیرہ. ان کے لیے ڈیٹا یہ پہلے فولڈر میں پڑا ہے. اگر میں اس پہلے فولڈر میں جاؤں تو یہاں پہ جناب بلینک فارمز اور ٹیمپلیٹس پڑی ہیں، چارٹر کی ٹیمپلیٹ، اس کی، پھر ڈوئنگ دا ورک، اسٹارٹنگ دی پروجیکٹ کی کچھ ایکٹیویٹیز آپ کو اس کے اندر ملیں گی، ان کے سوال جواب یہاں سے ملیں گے. بٹ اینی ویز زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ والا فولڈر آ جاتا ہے اگلا، ہینڈ بکس اینڈ ای سی اوز. اس میں آپ جائیں تو اس میں وہ تمام چیزیں جو آپ کو، جو میں نے آپ کی ویبینار میں بھی بتائی ہیں اور پہلے لیکچر میں بھی ان کو ایڈریس کرتا ہوں، وہ ہے کہ پی ایم پی ہینڈ بک ہے. اس میں پی ایم پی کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، جو بھی میں نے اس ویبینار میں ڈسکس کیا ہے کہ جی آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو، یہ ہو وہ سارا حساب کتاب، تو اس کو کہتے ہیں پی ایم پی ہینڈ بک. پھر وہ لوگ ہیں جو تھوڑے پی ایم پی کے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے، جونیئر لوگ ہیں، ان کے لیے اس کا ایک چھوٹا سرٹیفکیشن ہے جس کو کہتے ہیں CAPM، سرٹیفائڈ ایسوسیٹ ان پروجیکٹ مینجمنٹ. وہ اس کی بھی ایک گائیڈ ہے، میں نے دونوں رکھ دی ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ جو ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن ہے، دیٹ از ایکچولی یور سلیبس. آپ کا جو ایگزام کے کوشچن جو لوگ لکھتے ہیں ان کو یہ کتاب دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ٹاپکس ہیں جن پہ سوال بناؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ای سی او کو سامنے رکھ کے انہوں نے پھر مینول بنایا، اور پھر وہی چیزیں انہوں نے اب اسٹینڈرڈس کے اندر بھی ڈال دیں کافی حد تک. لیکن اسٹینڈرڈ ضروری نہیں ہے کہ ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا ہو. خیر اینی ویز، تو ای سی او آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہے یہ شروع کے لیکچر میں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی ایم آئی کوڈ آف ایتھکس. کوڈ آف ایتھکس، پروجیکٹ مینیجر ہوں آپ، پروگرام مینیجر ہوں، پورٹ فولیو ہوں، کوئی بھی قسم کے آپ کی کوئی افیلیشن بھی پی ایم آئی سے بنتی ہو، تو پی ایم آئی کا ایک اپنا کوڈ آف ایتھک اور پروفیشنل کنڈکٹ ہے، اور اس کو آپ ضرور ریفر کریں کیونکہ اس میں سے بھی سوال آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا پی ایم پی ایگزام کا کانٹینٹ ہے، ایگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹ لائن ہے، اسی طرح CAPM کی بھی ہے.
پھر ایک یہ سب سے پہلے نمبر پہ جو کتاب پڑی ہوئی ہے یہ ہے کہ جب آپ پی ایم پی کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنے پی ایم پی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کچھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ یونٹس ایکوائر کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں. تو ہر 3 سال میں آپ نے 60 پروفیشنل ڈیولپمنٹ یونٹ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ساری گائیڈ لائن اس سرٹیفکیشن ریکوائرمنٹ بک میں دی ہوئی ہے. کنٹینیوئنگ سرٹیفکیشن ریکوائرمنٹ CCR. اس ہینڈ بک میں آپ کو وہ تفصیل ساری ملے گی. البتہ میرا ویبینار اور میرا پہلا لیکچر تقریباً پہلا اور دوسرا لیکچر اس میں بھی آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. یہ سب چیزیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ میں نے وہاں تفصیل سے ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد آپ آگے آ جائیے تو پریزنٹیشن فائلز ہیں. پریزنٹیشن فائلز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارے لیکچرز پڑھے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ جن کے ساتھ یہ آپ نام پڑھ رہے ہیں PMP6 PMP6 یہ والے ہیں اور پھر نیچے آ کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے PMP6NF. یہ جو NF ہے یہ نیو فارمیٹ ہے. سو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 جو پریزنٹیشنز ہیں یہ نئے فارمیٹ کی ہیں اور جو پیچھے اس کے علاوہ 13-14 پریزنٹیشنز ہیں یہ پرانے فارمیٹ کی. مطلب پرانا تو نہیں کہنا چاہیے, 6th ایڈیشن بیسڈ ہے. تو بہت سی ایکسپلینیشن آپ کو 6th ایڈیشن میں بھی مل جائے گی, لیکن اگر آپ اس کو نہیں بھی ریفر کرنا چاہتے کوئی بات نہیں, کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. یہ جو ماڈیول 00 ہے نیو فارمیٹ میں, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی. اچھا, اس کے علاوہ آخر میں نے ایک اور رکھی ہوئی ہے اسٹیک ہولڈر انالیسس. ویسے تو میں نے یہ ریکوزٹ جگہ پہ جہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے ادھر ڈال دیا ہے, لیکن علیحدہ سے میں نے اسٹیک ہولڈر انالیسس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ ہے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی جناب. نہیں سر, میں نے کچھ نہیں پوچھا. خرم جی نہیں سر, میں کچھ نہیں. اچھا سب کچھ اوکے. نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے میں ابھی 7th ایڈیشن ابھی چند دن پہلے ریلیز ہوا ہے اور میں نے اس کی تمام پریزنٹیشنز بنا لی ہوئی ہیں اور میں ان کو ریکارڈ کر کے جیسے جیسے وہ ریکارڈ ہوتی جائیں گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, ادھر ہی ڈال دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو فار دا ٹائم بینگ آپ کا کام چلتا ہے. آپ چاہیں تو پرانی پریزنٹیشنز کو ایک دفعہ رن تھرو لے کے اور پھر نئے فارمیٹ پہ آئیں, یا ڈائریکٹلی نئے فارمیٹ پہ آنا ہے تو آپ اس والی پریزنٹیشن سے شروع کریں گے اور نیچے کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان کو ہم ریفر کریں گے. یہ آپ کی پریزنٹیشن ہے. پریزنٹیشن کے بعد اب آخری آ جاتا ہے آپ کا ریفرنس گائیڈس. ریفرنس بکس جو ہیں اس کے اندر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایجائل پریکٹس گائیڈ. ایجائل کیونکہ آدھا ایگزام آپ کا ایجائل پہ ہے. ایجائل کا اچھا کنسپٹ ہونا چاہیے. آل دو PMBO کے 6 میں بھی ایجائل پہ کافی ذکر ہے, اور جو 7th ایڈیشن ہے وہ تو بہت زیادہ اس کے اندر ایجائل کے اوپر ذکر کیا ہوا ہے. اینی ویز ایجائل کی ایک الگ پریکٹس گائیڈ ہے PMI کی, اس کو بھی رن تھرو لے لیں. ایک یہ کتاب, ایک PMBO کے 6 اور ایک یہ PMBO کے 7. اس کے علاوہ PMB اپنا ایک کتاب ہوگی یہاں پر ریٹا کی, 1 منٹ, ہاں یہ فوٹو نہیں بنی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹا ملکہی PMP ایگزام. یہ 2 کتابیں پڑھی ہیں یہاں پر. ان میں سے فرق کوئی نہیں ہے, ایک ذرا کلرڈ اسکین میں ہے اور ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, مگر یہ پورا لیٹسٹ 9th ایڈیشن ریٹا کا PMP ایگزام پریپ کا یہ موجود ہے. پھر ایجائل کے حوالے سے میں نے ایجائل کی جو ان کی ریٹا ملکہی کنسلٹنٹ کی کتاب ہے ACP کی, ایجائل سرٹیفائڈ پریکٹیشنر کی, وہ بھی ڈال دی. اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں فہد عثمانی, انہوں نے کچھ گائیڈ اپنے طور پہ کمپائل کی ہیں. ارنڈ ویلیو مینجمنٹ کی, PMP کے فارمولاز کی گائیڈ بنائی ہے, اور کچھ کوسچنز اس نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں مجھے پرانے کسی اسٹوڈنٹس نے دی تھی, میں نے وہ بھی آپ اس میں ڈال دی کہ آپ اس سے
फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आपने जिक्र सुना होगा प्रिंस 2 का, प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यूके का स्टैंडर्ड है। इसको सिर्फ रेफरेंस पर्पसेस के लिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, मगर अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये हो गया जी। इसके अलावा ये जो किताब है, जो मॉडल्स, मेथड एंड आर्टिफैक्ट्स है, और ये है पीएमबीओ के टेलरिंग, ये असल में 7th एडिशन का एडवांस कुछ मटेरियल इन्होंने निकाला था पीएमआई ने। तो ये वो दो चीजों की एक ब्रीफ समरी दी हुई है। आप चाहें तो इसको यहाँ से रेफर कर सकते हैं, पीएमबीओ के 7th एडिशन में तो ये चीजें तफसील में दी गई हैं। ओके, फिर ये कुछ प्रेजेंटेशंस हैं। ये एक इदारा है, बूट कैंप रन करता है, एक ये भी किसी स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। तो जो जैसे मैंने लेक्चर बनाए हुए ना, ये सारे आपके साथ शेयर किए हैं, इनके लेक्चर जो बने हुए हैं वो भी मैंने आपको शेयर कर दिए कि जी वो क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो वो भी सारे, ये भी पूरा कोर्स। फिर आप और नीचे चलें तो ये एक किताब जहां पड़ी हुई है, स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज। स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज ये भी एजाइल का एक मेथड है, अगेन फॉर रेफरेंस पर्पसेस। अगर आप एजाइल को और ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, किसी चीज की तफसील में जाना चाहते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिर ये जनाब एक चार्ट सा है सिंपल, इसी स्क्रम की समरी है, वो यहाँ पर है। तो ये आपने देखा कि ये सब चीजें आपको रेफरेंस बुक्स में मिल रही हैं। अब ये जो सब कुछ है इस फोल्डर के अंदर, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई चीज किसी को पीएमपी के एग्जाम के लिए जरूरत हो नहीं सकती। हाँ, ये मैं बता दूं आपको कि ये जो किताब है, इस किताब के अंदर हर चैप्टर के जो मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के एंड पे एग्जाम दिए गए हैं, और वो एग्जाम्स मैं आपसे अदरवाइज भी लूंगा, राइट। हाँ, अलबत्ता अभी चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू टेक एग्जाम जो कि मैं प्री असेसमेंट के लिए लेता हूँ। मैं वो एग्जाम आपसे शेयर कर दूंगा, आप ऑनलाइन उस एग्जाम को दे दीजिए, अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो और भी जो मेरे पास कहीं क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ चीजें तो बहुत सी शेयर कर दी, और भी अगर कोई क्वेश्चंस हुए वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। जी जनाब। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी खुर्रम आपकी तरफ से? नहीं सर, आज के लिए नहीं है सर। चलें जी, ठीक हो गया। ये तकरीबन आधे घंटे का सेशन हमारा थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक चला जाता है, बट एनीवेज आधा घंटा हम कोशिश करते हैं कि उसमें खत्म हो जाए। चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे। आई थिंक जो भी कोई हर्डल्स रही उसके बावजूद वी वर एबल टू एड्रेस दिस। हाँ, एक नज़र आपको मैं दिखा दूं कि जो आपकी वो जो मैंने वीडियोस आपसे शेयर की हैं, वो असल में ये वीडियोस हैं। ये एक मिनट, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, इसमें ये वाला जो अभी हाईलाइट हुआ, ये वाला, ये वेबिनार है जो आप देख रहे हैं। ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट डे की तारीख है 8 मार्च को मैंने ये डिलीवर किया था। फिर 9 मार्च का, अभी जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, मैं कहूँगा 8 मार्च वाला लेक्चर सुन के आए, ठीक है जी। ठीक हो 8 मार्च वाला लेक्चर आपने सुना। इसी तरह ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16 लेक्चर्स हैं, ये 16। तो एक वेबिनार और 16 लेक्चर, ये सारे के सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और ये लिंक आपको मिल गया हुआ है, वो आप उसके ऊपर जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको वक्तन फवक्तन ये लिंक याद भी कराता रहूंगा कि कौन से लिंक पे जाना। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस टू हैव थैंक यू यू सर। इन द फर्स्ट क्लास। और इंशाल्लाह फिर हम अभी नेक्स्ट कब मिल रहे हैं? संडे को। मंडे को इंशाल्लाह सर। जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, बाय। खुदा हाफिज़।